بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن ہی میں یہ ایک آیت نازل فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتے ہیں۔ اور قرآن ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا، اور اس کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج کیا کفار مشرکین کو کہ جیسا کوئی کلام ہے تمہارے پاس تو لے کے آؤ، سارے مل کے بھی بنا لو، پھر بھی تم نہیں بنا سکتے، ایک لفظ نہیں بنا سکتے۔ ایک لفظ کیا ہے، ایک چھوٹا سا ایک ورڈ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں، ایک سورت تک نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے اور یہ ہدایت ہے ہر مسلمان کے لیے۔ قرآن جو ایک ہدایت ہے، جس نے قرآن کو سیکھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اس نے ہدایت پا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن۔ تو آج کا کنٹینٹ بھی یہی ہے کہ قرآن کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر، یعنی اگر کسی کو ایک سورت بھی نازل نہیں، سورت بھی یاد نہیں ہے، کوئی ایسا انسان ہے جس کو ایک سورت بھی یاد نہیں ہے، سورۃ الکوثر تک بھی یاد نہیں ہے اس کو، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کوئی اجاڑ گھر ہوتا ہے۔ اس میں تاکید ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو قرآن پاک سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخری 10 صورتیں جو ہے نا، چھوٹی صورتیں، وہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کچھ حصہ قرآن کا اس کو یاد ہو جائے گا، ایک یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز میں وہ مختلف صورتیں پڑھ لے گا، تو وہ بھی ایک اچھی بات ہو جائے گی اس کے لیے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگائے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی، اور جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس لیے میں تلقین فرماتا ہوں، جو بھی لوگ مجھ سے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، ہمارے جس میں مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہوتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں 5 وقت کی نماز، قرآن کا چاہے ایک پیج ہی کیوں نہ پڑھے روزانہ، اونچی آواز میں، گھر ہے، آفس ہے، جاب ہے، دکان ہے، کچھ بھی ہے، وہاں پہ ایک پیج ہی چاہے پڑھیں، آدھا پیج ہی پڑھیں، لیکن قرآن کا کچھ حصہ ضرور روزانہ پڑھا کریں، قرآن کو ضرور کھول کے پڑھا کریں، قرآن کو مت چھوڑیں۔ اس سے اتنی برکات ہیں کہ انسان، اصل میں انسان جو ہے نا، اس کے سامنے وہ چیزیں ظاہر نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے پیچھے برکات رکھی ہیں، تو انسان جو ہے نا اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ ابھی اللہ تعالیٰ جنت سامنے ظاہر کر دینا تو کوئی انسان سجدے سے نہیں اٹھے گا، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میری اولاد کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، میرے ماں باپ کہاں ہے، میرا بھائی بہن کا ہے، سب کچھ کون کہاں ہے، اس کو وہ یہ بھی نہیں فکر ہوگی، وہ سجدے میں گرا رہے گا جب تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لو، جہنم کو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ظاہر کر دے۔ تو انسان کی فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے سامنے جو چیز ہوتی ہے، انسان ہمیشہ اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، جو چیز سامنے نہیں ہے اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے تفاسیر کے اندر قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں ایک ایسی آیات نازل فرمائی ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بھی ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بھی ذکر کیا، لیکن اٹریکٹ نہیں ہوتا انسان، وقتی طور پہ ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ چیز ظاہر نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ وہی چیزیں ظاہر کر دے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم دونوں دیکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی کہ وہاں پہ لوگوں کو کیا کیا سزائیں مل رہی تھیں۔ لیکن اگر آج ہم وہی چیزیں لوگوں کو بتائیں گے، لوگ وقتی طور پہ تو تھوڑا سا اثر ہو جائے گا، بعد میں پھر اس کو بھول جائیں گے۔ قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے، کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا، لیکن سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الہانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جا، تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہے۔ یعنی جس طرح تم قرآن دنیا میں اچھے طریقے سے پڑھتے تھے، آرام سے ٹھہر کر خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، قیامت والے دن بھی ایسے پڑھتے جاؤ اور اپنی درجات کو بلند کرتے جاؤ۔ یعنی جب تک پڑھتے رہو گے درجات بلند سے بلند ہوتے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشہور رکھا میرے ذکر اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس
اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ کتنی اہم بات ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمائیے۔ اب جو لوگ قرآن میں مشغول ہوتے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اور وہ دعا نہیں کر پاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو ان لوگوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا جو لوگ دعا مانگ کے مجھ سے چیزیں لیتے ہیں۔ اب ایک شخص اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہے، اور ایک شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے اور دعا نہیں مانگتا، اس کو ٹائم نہیں ملتا یا اسی میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کے دل میں چیز ہوگی میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ حضرت عبیدہ مالکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کا پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھا کرو، اور اس میں تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے، اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ یعنی قرآن کو جو ہے نا اپنی الماریوں میں، ریکوں میں اس کو سنبھال کے مت رکھ دو کہ مٹی دھول اس کے اوپر جم رہی ہے، بلکہ اس کو کھولو، اس کو پڑھو اور اس کے اندر تدبر کرو، یعنی غور و فکر کرو قرآن کے اندر۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو وہ اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریقے پر اور بے تکلف رواں پڑھتا ہو، وہ معزز اور وفادار فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی فضیلت ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے۔ اور جو بندہ قرآن پاک اچھا یاد اور رواں نہ ہونے کی وجہ سے زحمت و مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تلاوت کا، دوسرے زحمت و مشقت کا۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جو آرام سے پڑھ لیتا ہے، اور ایک شخص وہ جو اٹک کے پڑھتا ہے جس کو مشکل ہوتی ہے۔ یہ مشکل ہونا یہ زبان میں کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ویسے اٹکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو قرآن کو اور اچھے طریقے سے سیکھے، ٹھیک ہے، تاکہ اور اچھے طریقے سے پڑھے۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا، یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جب ہم کوئی بھی ورڈ پڑھتے ہیں نا، یعلمون، تعلمون اور یا ایھا الناس، اب یا ایھا الناس کے اندر یہ ایک ورڈ نہیں ہے، یا یا الگ ہے، حمزہ الگ ہے، پھر یا الگ ہے، ہا الگ ہے، پھر نون، الف، لام، یہ کتنے لیٹر بن جاتے ہیں، یہ لیٹرز الگ الگ ہوتے ہیں، یہ ایک ورڈ نہیں ہوتا۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا۔ یہ کچھ فضیلت تھی احادیث کے اندر قرآن پڑھنے والے کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو قرآن کو ضرور پڑھا کریں، اس کو کوئی عام کتاب مت سمجھیں۔ اور آج ہمارے پاس پریشانیاں، ہمارے پاس مشکلات صرف اسی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو جو ہے نا بند کر کے الماریوں کے اندر، ڈبے کے اندر بند کر دیا، اور اس کے اوپر مٹی جم رہی ہے، غلافوں کے اندر پیک کر دیا ہم نے اس کو، اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہم قرآن کو کھولیں اور ہم اس کو پڑھیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے پاس پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، رزق میں تنگی بھی ہے، کاروبار نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ہر چیز مسئلے مسائل ہیں۔ تو اگر آپ قرآن کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں۔ کل کی ویڈیو میں، یہ جو ویڈیو ابھی میں بنا رہا ہوں، کیونکہ میں رات کو بناتا ہوں یہ ویڈیو، اور نیکسٹ مارننگ میں اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں، آفٹرنون میں، ایوننگ میں اس طرح اپلوڈ کرتا ہوں۔ کل جو میری انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس میں ڈیفرنٹ سورہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، سورۃ الکہف، سورۃ الواقعہ، یاسین، رحمان،